ہم لوگ آج فلائی کر رہے تھے لیبنن سے آگے، ہم بیروت سے جا رہے تھے ساؤتھ لیبنن. بیسیکلی وار زون ہے، اور جہاں پہ یہ راکٹس فائر ہو رہے ہیں اور جہاں پہ میزائلز فائرنگ ہو رہی ہے. کہ کل رات کو 10 بجے حکومت پاکستان کی ایک ٹریول ایڈوائزری آئی. ہمیں تو کل منع کر دیا گیا رات کو، تو آج ہم نے اپنے ہوٹلز بھی کینسل کیے، وہ ٹیکسی سروسز جو ہم نے لی ہوئی تھی. کل رات کو بیروت ایئرپورٹ بالکل چوک ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیروت میں مقیم میجورٹی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسے لے کے بس وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں کا بھی ٹکٹ ہے ہمیں یہاں سے نکال دو. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر کھاتے ان کو انفارمیشن ہے جو ابھی تک ہم سے شیئر نہیں ہوئی، اور کوئی میجر چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے وہاں پہ. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کو لیڈ کر رہی ہیں. السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور آپ کو میں ایک امپورٹنٹ نیوز دوں جو میں نے 365 پہ 2 دن پہلے بریک کی تھی، چینل 365 پہ، کہ 365 کی ایک ٹیم جو ہے جس میں کھرا سچ کی ٹیم شامل ہے، اور اس میں بھی تھا. ہم لوگ آج فلائی کر رہے تھے لیبنن، اور لیبنن سے آگے ہم بیروت سے جا رہے تھے ساؤتھ لیبنن، جو بیسیکلی وار زون ہے، اور جہاں پہ یہ راکٹس فائر ہو رہے ہیں اور جہاں پہ میزائلز فائرنگ ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بڑی تیاری کی تھی، اور 3 مہینے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور پوری ٹیم اس کے اوپر لگی ہوئی تھی. اور یہ ہے کہ کل رات کو 10 بجے حکومت پاکستان کی ایک ٹریول ایڈوائزری آئی کہ جی پاکستانی وہاں پہ بالکل ٹریول نہ کریں، اور ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اور یہ کہ وہاں پہ جتنے پاکستانی ہیں لبنان میں، وہ فوری طور پہ اگلے 24 گھنٹے میں ایویکویٹ کر دیں لیبنن کو. تو بڑا ایک کیوس ہو گیا. پھر اب وہ رات کا ٹائم تھا، لیکن میں نے موفا میں کالیں کی، یعنی منسٹری آف فارن افیئرز میں پتا کیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کوئی اندر کی خبر ہے، کوئی کچھ ہے؟ کہتے نہیں ہمیں کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سچویشن بہت ڈینجرس ہو رہی ہے، اور سب سے پہلی جو کیجولٹی ہے اس میں پورے سین میں وہ بیروت ایئرپورٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہ میرے کسی اور دوست نے ان آفیشلی ایک بات کنفرم کی، بتائی اس نے. تو بیروت ایئرپورٹ اگر ہوتا ہے تو پھر میری ٹیم کے جتنے بھی لوگ تھے اور میں بھی تھے، ہم نے یہ سوچا کہ اس کے ایک بارڈر پہ سیریا اور ایک بارڈر پہ اسرائیل ہے، ایک قسم کی وہ لاکڈ ہے کنٹری وہاں پہ. تو پھر ہمارا نکلنے کا جو ہے نا وہ پھر کوئی راستہ نہیں رہتا. وہ جب تک وہاں پہ دوبارہ وہ ایک تو حالات نارمل نہ ہوں، پھر وہ ریپیئر نہ ہو سب کچھ. who knows کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہونا کچھ ضرور ہے. تو اب یہ ہے کہ آج مجھے صبح کو اطلاع ملی ہے میرے سورسز سے، بیروت کے اندر کے سورسز سے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب یہ تو ہم کنونسڈ ہیں کہ ہر حال میں ایران جو ہے وہ ایک اٹیک کرنے لگا اسرائیل پہ. ایران بھی اٹیک کرنے لگا، اور بیروت کے اندر مقیم جو حزب اللہ ہے وہ بھی اسرائیل کے اوپر ایک بھرپور وار کرنے لگے ہیں. ابھی کس طرح کا وار ہوتا ہے، ایران نے پہلے بھی کیے 1-2 دفعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ہاتھ لگا کے بھاگنے والی بات وہاں سے. لیکن اس باری کیونکہ ایران نے اپنی ایک مسجد میں ایک وہ ان کا جو ریڈ فلیگ ہے اس کو انہوں نے ہوائسٹ کیا ہے، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ اعلان جنگ ہے بیسیکلی. اور یہ کم ایران میں ہوتا ہے، یعنی سٹیٹمنٹس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. یہ جب آتا ہے تو پھر سٹیٹمنٹس اس کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے. اچھا، ادھر اسرائیل بھی بھرپور تیاری میں ہے، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا دشمن ہے، کہ نہ وہ اسپتالوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ سکولز کو دیکھتا ہے، نہ پناہ گاہوں کو دیکھتا ہے، نہ مساجد کو دیکھتا ہے، نہ عبادت گاہوں کو دیکھتا ہے. وہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ آ کے بمباری کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ نام و نشان مٹ جائے، اور بہانہ ان کا یہ ہے کہ جی اس کے اندر حماس والے پناہ گزین تھے یا اس کے اندر حزب اللہ والے پناہ گزین تھے. لیکن اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے اس کے بعد اب کافی فورسفل قسم کا کی ریٹیلیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. کل رات کو بیروت ایئرپورٹ بالکل چوک ہو گیا تھا، جو ہماری اطلاع کے مطابق. میں آپ کو کچھ تصاویر شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بیروت میں مقیم میجورٹی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسے لے کے بس وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں کا بھی ٹکٹ ہے ہمیں یہاں سے نکال دو. اور ایئرپورٹ پہ ایک کیوس تھا، اور ایک فرینزیڈ قسم کا سینز وہاں پہ دیکھنے آئے. اور ابھی بھی مجھے پتا چلا ہے کہ مزید لوگ ایئرپورٹ کو آ گئے، اور ایئرپورٹ پورا چوک ہوا ہوا ہے. تو ہم نے تو آج فلائی کرنا تھا. میں آپ کو اپنا ٹکٹ دکھاتا ہوں. آج رات کو یعنی شام کو ہم نے لاہور سے کراچی جانا تھا، کراچی سے دبئی، اور دبئی سے بیروت. تو گورنمنٹ کی ایڈوائزری کے بعد، اور گورنمنٹ نے تو سفارت خانے کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ وہاں سے ایویکویٹ کرے،
یعنی میرا خیال ہے شاید اسینشل سٹاف 1-2 لوگ وہاں پہ رہ جائیں، لیکن باقی جتنا بھی سٹاف ہے اور نان اسینشل سٹاف خاص طور پہ وہ آج پاکستان ایمبیسی کا وہاں پہ خالی کر دے گا۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے اور نوٹ ورتھی ہے کہ پاکستان ٹریول ایڈوائزریز نہیں لوگوں کو ایشو کرتا، یہ امریکہ کا کام ہے کہ امریکہ نے آج ادھر ٹریول ایڈوائزری دے دی، کل ادھر دے دی، تو پرسوں ادھر دے دی۔ پاکستان بڑا شاذ و نادر کو ٹریول ایڈوائزری دیتا ہے، تو جب پاکستان نے دے دی، فرانس نے دے دی، جرمنی نے دے دی، مڈل ایسٹ نے دے دی، امریکہ نے تو پہلے کی دی ہوئی، برطانیہ نے دے دی، انڈیا نے دے دی، اور ساروں نے اپنے اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کا کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر کھاتے ان کو انفارمیشن ہے جو ابھی تک ہم سے شیئر نہیں ہوئی، اور کوئی میجر چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کل رات کو بیروت کے اوپر اسرائیلی جہاز جو تھے، 2-3 جہاز مجھے پتا چلا ہے، انہوں نے مسلسل وہاں پہ فلائنگ کی پہلے، پھر اس کے بعد انہوں نے ساؤنڈ بیریئرز کو بریک کیا، تو اس سے پورے بیروت میں بہت شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا، کیونکہ جب جہاز اگر ساؤنڈ بیریئر بریک کرتا ہے اور قریب ہوتا ہے وہ آبادی کے، تو آپ یہ سمجھیں جتنے شیشے ویشے ہیں یہ سب کچھ آپ کے ٹوٹ جائیں گے، اور کافی یعنی آپ کو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک تو آواز اس کی ایسی ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں یا حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے تو وہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساؤنڈ بیریئر جب جہاز توڑتے ہیں تو بغیر کوئی ویپن چلائے وہ کافی وہاں پہ تباہی مچا لیتے ہیں، تو کل انہوں نے یہ کیا۔ اچھا، یہ سولین آبادی کے اوپر کیا انہوں نے پورا، یعنی جہاں پہ سولینز ہیں، تو اب اس کا ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے نوٹس نہیں لیا، اس کا ابھی تک یونائٹڈ نیشنز نے نوٹس نہیں لیا، اس کا ابھی تک کسی ملک نے آپ کو یہ نہ خبر دی ہے نہ کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو نہ ہو بس کرنے دو اس کو، جو کر رہا ہے وہ جن کا بچہ۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے وہاں پہ۔ ہمیں تو کل منع کر دیا گیا رات کو، تو آج ہم نے اپنے ہوٹلز بھی کینسل کیے، وہ ٹیکسی سروسز جو ہم نے لی ہوئی تھیں، بلکہ وہ ٹیکسی والے سے میری ابھی واٹس ایپ پہ بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا آپ نہیں آ رہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ڈرائیور کہیں آپ کے ساتھ جاتا اور وہاں پہ 2 گولیاں فائر ہوتی تو وہ وہیں سے رفو چکر ہو جاتا چھوڑ چھاڑ کے سب کو، تو کیونکہ اس وقت افراتفری کا وہاں پہ ماحول ہے۔ ہمارے جو انٹرپریٹر تھا اس کو میں نے معذرت کی تو اس نے کہا کہ نہیں تھینک یو ویری مچ، میں تو آپ سے خود معذرت کرنے والا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں گا، تو میں نکل رہا ہوں یہاں سے۔ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بہانہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیروت کے اندر حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہیں پہ ان کا سارا نظام ہے، تو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیروت سٹی کے اندر ہے، جو ہوٹل میں نے بک کیا ہوا تھا میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، اسی ہوٹل کے قریب، یعنی وہ چند کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ تو انہوں نے اس بہانے، انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو تو بہانہ چاہیے، بہانہ بھی نہیں چاہیے، وہ جب کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، ان کو کون کوئی روکتا ہے نہ کوئی ان کو ٹوکتا ہے۔ انٹرنیشنل عدالت نے نیتن یاہو کو مجرم بھی قرار دے دیا، اسرائیل کو سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کوئی ٹس سے مس نہیں، نہ کوئی شرم والی بات، نہ کسی کو پرابلم کوئی۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اب بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کو لیڈ کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب جو لبنان کے اندر ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائے خیر ہے۔ غزہ میں تو جو ہو رہا ہے۔ اچھا، میں کل جو سینز دیکھ رہا تھا اور جو بامبنگ جس طرح سے انہوں نے کی ہے ساؤتھ آف لیبنن میں، اس کے سینز میرے پاس کچھ آئے، میں دیکھ رہا تھا تو میں رہ نہیں سکا ایک بات سوچے ہوئے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، اگر آپ کو میرے سے اختلاف ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن میں اپنا خیال آپ کو برملا بتا رہا ہوں کہ اگر مسلمان کہیں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت تو وہ غزہ کی پٹی پہ ہیں۔ میں تباہی ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے تو مثلا کینسل کر لیا نا ٹرپ اپنا، کچھ خطرات کی پیش نظر، وہ روز اس کے اندر رہ رہے ہیں اور روز اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، اور نہیں بھاگتے وہاں سے، نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زمین، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، اور ان کا ایمان ہے کہ وہ شہید ہوں گے،
ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے گا، انشاءاللہ دے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، لیکن اگر 1 گھنٹے کے لیے بتی زیادہ چلی جائے تو ہم کس پریشانی کے عالم میں ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کھرا سچ کی ٹیم کو، اور ہم نے بڑی اسپیشل ارینجمنٹس کی تھیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کافی تھا، 3 مہینے سے ہم کر رہے تھے. ہم تو اسپیشل اپنے ساتھ بیٹری پیکس اور چارجرز وغیرہ لے کے جا رہے تھے، اور اس کے لیے ہمیں اسپیشل چینل 365 جو ہے اس سے پرمیشن لیٹرز وغیرہ بنوائے کہ ہم نے کسٹمز کو دینے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ کہ وہ ہمیں لے جانے دیں. اسپیشل چارجز اس لیے بنوائے کہ ہم جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں پتہ نہیں 5 دن بتی آتی ہے کہ نہیں آتی، آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو کیمراز تو ہمارے رول ہوتے رہے، وہ تو لوگوں کو، آپ لوگوں کو امیجز جو ہیں وہ لے کے آتے رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے بھی بہتر کیا، لیکن اب دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی بہتر کرے جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور اب یہ ہے کہ وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ ہمارے واقف ہو گئے ہیں، کیونکہ اب کئی مہینوں سے ہم لوگوں سے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. تو جیسے جیسے بیروت میں کچھ ہوتا ہے ہم لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک لے کے آتے رہیں گے، وہاں کے ریزیڈنٹس کی زبانی، ان کی بھیجی ہوئی چیزوں سے، ان کی بھیجی ہوئی انفارمیشن سے. اور ہم نے کل یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ٹرپ کو ڈیفر کرتے ہیں، کیونکہ اگلے 15 دن میں 10 دن میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. لیکن فی الحال بڑا ایک سیڈ ڈیسیجن ہے، بڑا ایک مشکل ڈیسیجن ہے ہمارے لیے. اور کیونکہ ہم تو رک گئے، ہم تو بچ گئے، لیکن لبنان میں، فلسطین میں ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس بربریت کے آگے نہتے. کاش مسلمان ملکوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ہوش آ جائے، کاش. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. Until the next time, اللہ حافظ.